تذکرے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے کئی ایک شخصیات کے بارے میں سنا۔ آج کے اس موقع سے آپ حضرات کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد جامعہ اسلامیہ پنڈوری ٹاؤن کے بانی، علم و عمل کے بہتر، درس حدیث سے خاص شغف رکھنے والے، تواضع غائب درجے کی آپ کے پاس تھی، عمل کا مقام بھی آپ کے یہاں بلند تھا، بے نفسی اور استغنا کی کیفیت بھی کامل درجے میں پائی جاتی تھی۔ میری مراد علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یوسف صاحب بنوری کہا جاتا ہے، کا تذکرہ آپ حضرات کو سنایا جائے گا۔ سال میں 1908 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ریاست پٹیالہ کا ایک علاقہ جسے بنور کہا جاتا ہے، آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ آپ کے والد محترم مولانا زکریا صاحب تھے، ماہر عالم دین بھی تھے، ماہر طبیب بھی تھے، تعبیر رؤیا، خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے، اور مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا زکریا صاحب کی اردو اور عربی میں بھی بیشتر کتابیں موجود ہیں۔ آپ کا خاندان، آپ کا نسب انتہائی عالی تھا۔ آپ کے خاندان میں سید آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ تعلیمی سلسلے کا آغاز والد محترم اور ماموں صاحب کے پاس ہوا۔ پشاور اور کابل کے علاقوں میں آپ نے نحو صرف کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اصول فقہ، اصول حدیث، معانی، بلاغت وغیرہ کی کتابیں پشاور اور دیگر علاقوں میں آپ نے پوری کی۔ 1947 سے 1947 تک آپ دارالعلوم دیوبند میں رہے آگے کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے۔ آپ کا دور حدیث کا سال تھا یا اس کے ابتدائی ایام تھے۔ دارالعلوم میں کچھ اس طرح کا اختلاف ہوا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ آپ نے فرما لیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے نکل کر دھابیل پہنچ گئے۔ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاذ محترم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے غایت درجے محبت تھی، عاشقانہ تعلق تھا، استاذ کے حکم پر قربان ہونے والے تھے، بے حد اطاعت کیا کرتے تھے۔ دارالعلوم کو چھوڑنا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ڈھابل چلے جانے کی وجہ سے یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے گوارا کر لیا۔ آپ دارالعلوم کو چھوڑ کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ڈھابل چلے گئے۔ وہاں پر آپ نے دور حدیث مکمل کیا۔ دور حدیث کے مکمل کرنے کے بعد اپنے استاد سے عقیدت کے درجے کی محبت تھی، آپ ہی کی صحبت میں رہ گئے، ہمیشہ فیض اٹھاتے رہتے تھے، خدمت کرتے رہتے تھے۔ استاد نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پرکھ لیا، آپ سے کام بھی لیا کرتے تھے، حوالہ جات کا کام لیا جاتا تھا، تحقیق کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ حوالے بڑی بڑی کتابوں میں ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کے بعد تلاش کر لیا کرتے تھے اپنے استاد کے اشارے پر، اور کبھی تھکن محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک عبارت کے تلاش کرنے میں صفوں سے بڑھ کر ہزاروں صفوں کا مطالعہ کر لیا کرتے تھے۔ فتح الباری کی ایک عبارت کا ڈھونڈنا رہتا تھا، آپ پوری فتح الباری کھنگال لیا کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے اس شاگرد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، آپ کی لگن کو، آپ کی محبت کو، آپ کے تعلق کو، تو آپ نے کہا کہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ سے کہ میرے ساتھ کشمیر چلنا ہے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 1948 میں آپ کشمیر کا سفر کیا۔ کشمیر میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے خوب فیض آپ نے حاصل کیا، خدمت حد درجے کیا کرتے تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے سوتے تھے اور اپنے استاد کی خدمت میں 20 گھنٹے رہا کرتے تھے۔ کبھی ہاتھ پیر کے دبانے کا موقع ہوتا تو وہ خدمت کر دیا کرتے تھے، کبھی دوسری خدمتیں ہوتی تو وہ خدمت کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کو علامہ کشمیری کا عکس کہا جانے لگا۔ تقوی میں، طہارت میں، علم میں، گہرائی میں لوگ کہتے تھے کہ علامہ کشمیری کا عکس یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ۔ 1 سال آپ بیرون ملک میں رہے، کتابوں کے چھپانے کا کام تھا، ذوق انتہائی اعلیٰ قسم کا تھا، لکھت بہت خوش انداز میں، لکھت کو بہت عمدہ انداز میں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے مصر کا سفر کیا۔ مصر کے سفر میں کتابوں کے چھپانے کا مرحلہ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا، آپ وہیں پر مقیم رہے۔ علماء دیوبند کو اگر کسی نے بیرون ممالک میں تعارف کروایا ہے تو وہ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ وہاں پر مقیم تھے مصر میں، تو آپ نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تعارف کروایا۔ باقی علماء دیوبند کے جو مشائخ ہیں ان کا تعارف اگر مصر والوں کو اور بیرون ممالک والوں کو ہوا تو علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا۔ اور مصر سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام الاسلام تھا، وہ ہفتہ روزہ رسالہ تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ اپنے مشائخ کا، اکابر کا تذکرہ لکھ کر اس ہفتہ روزہ رسالے میں جو ہفتے میں ایک مرتبہ نکلتا تھا اس میں پیش کرتے تھے۔ تو اکابر دیوبند کا تعارف اس رسالے کے ذریعے علماء مصر کے سامنے، باشندگان مصر کے سامنے آتا رہا، جس سے وہ لوگ علماء دیوبند کی صلاحیتیں، علمی کارنامے، سیاسی میدان میں ان کی قیادتیں، یہ ساری چیزیں علماء مصر کے سامنے اگر آئی ہے تو علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے آئی ہے۔ آپ مصر میں جب مقیم تھے، زاہد اور کوثری، علامہ زاہد الکوثری سے آپ کی ملاقات ہوئی، علی الطنطاوی سے آپ کی ملاقات ہوئی، دیگر اکابر جو مصر کے تھے سب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ کے ادب سے، آپ کی عربیت سے وہ لوگ کافی متاثر تھے۔ علامہ زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مقالات کوثری اگر آپ پڑھنے کا موقع ملا تو آپ دیکھیں گے اس کے مقدمے میں جس کی تحریر لکھی ہوئی ہے وہ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ زاہد کوثری عرب کے رہنے والے ہیں، مقدمہ لکھاتے ہیں عجم کے رہنے والے علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ سے۔ 1 سال کے بعد اب ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان تشریف لانے کے بعد ڈھابیل کا مدرسہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جہاں پر درس حدیث دیا کرتے تھے وہاں پر آپ کا تقرر ہوا، درجہ بڑھتا گیا، حدیث کی کتابیں بخاری، ترمذی، ابو داؤد آپ کے حوالے کر دی گئی، اور بھی دیگر کتابیں آپ کے حوالے کر دی گئی۔ جب آپ ڈھابیل میں پڑھایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند سے کئی مرتبہ بار بار دارالعلوم دیوبند سے پیشکش ہوتی رہی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کی صلاحیت کس قدر اعلیٰ اور کس قدر بلند صلاحیت کے وہ حامل تھے کہ دارالعلوم بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ ہمارے یہاں آئیے، تدریسی خدمات انجام دیجیے، لیکن کبھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ ڈھابیل استاذ کی جگہ پر، استاذ جس ادارے میں آپ کے استاد نے درس حدیث دیا تھا وہاں پر درس حدیث دینے کو گوارا کیا، علیحدگی کو گوارا نہیں کیا۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، تینوں نے دارالعلوم دیوبند کے منصب افتاء کے لیے آپ کو بلانا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ بھوپال کے بڑے مدرسے میں
شیخ الحدیث کے لیے آپ کو بلایا گیا. بلانے والے سید سلیمان ندوی تھے، بلانے والے سید سلیمان ندوی تھے، لیکن آپ نے اس کو گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنے استاد جہاں پر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے وہیں پر آپ رہے. ملک کی تقسیم کا عمل پیش ہے، ملک کی تقسیم ہوئی. تقسیم کے بعد پشاور کا علاقہ پاکستان میں چلا گیا. ڈھابے اس طرح باقی نہیں رہا تو آپ بھی پاکستان چلے گئے. جانے کے بعد اب تدریس کا مرحلہ باقی تھا. کہاں پر پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے؟ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا. ٹنڈو یا اس علاقے کا نام ہے. وہاں پر ایک مدرسہ قائم کیا گیا. اس مدرسے میں آپ کو شیخ التفسیر کے نام سے بلایا گیا. حضرت علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ تفسیر کا درس دینے کے لیے اس ادارے میں گئے. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، طبیعت ناگوار محسوس ہونے لگی. ادارے سے علیحدگی اختیار کر لی. ادارے سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد دسیوں مدارس نے پیشکش کی، ہمارے پاس آئیے، درجہ علیہ کی کتابیں دی جائیں گی، ہمارے پاس آئیے، شیخ الحدیث کا مرتبہ مقام کتاب حدیث کی آپ کو دی جائے گی. کہیں پر آپ نے جانا گوارا نہیں کیا، بس دل میں یہ ارادہ تھا کہ اب کہیں پر جا کر زندگی نہ لگاؤں گا، اب اپنے ذاتی کوئی ادارہ قائم کروں گا اور اپنی جو فکر ہے اس لحاظ سے اپنے ادارے کو قائم کروں گا. اب اس میں بے چین تھے، بے قرار تھے. لمبا وقت گزر گیا، حالات خوشگوار نہیں تھے. معاشی صورتحال کچھ اس طرح نہیں تھی کہ ادارہ قائم کیا جا سکتا. ادارہ قائم کیا جائے گا، عملہ ہوگا، تنخواہوں کا مرحلہ ہے، طلبہ آئیں گے، کھانے کا موقع ہوگا، کھانے کے مسائل ہوگے. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں بے چین و بے قرار تھے کہ ادارہ قائم کرو تو کیسے قائم کرو. اور ایک طرف تو دل میں یہ تھا کہ ادارہ قائم کر لو یا ادارہ قائم کیے بغیر شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا جو ادارہ جہاں پر شیخ التفسیر تھا وہاں پر جا کر دوبارہ درس دے دوں. اسی تردد میں مکہ چلے گئے. مکے میں ایک لمبا قیام کیا، کعبۃ اللہ کے سائے میں رہتے تھے. اہل اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، استخارے کے لیے آیا ہوں. دعائیں، اہتمام، رونا دھونا، انابت اللہ، اے اللہ کچھ میرے دل پر کھول دیجئے، مجھے ادارہ قائم کرنا ہے یا پرانے ادارے میں جا کر تدریس کو باقی رکھنا ہے. بے قرار ہو کر مدینے چلے گئے. مدینے میں 32 دن کا قیام کیا، صرف اسی مسئلے کو لے کر کہ مجھے ادارہ قائم کرنا ہے یا کہ اسی ادارے میں تدریس کو انجام دینا ہے. دل میں القاء ہوا کہ جا کر ادارہ قائم کیجیے. واپس آئے، علاقے میں دیکھا کوئی صورتحال نہیں، کوئی معاشی کوئی اسباب نہیں، کوئی وسائل نہیں ادارہ قائم کرنے کے لیے. 1 سال اسی غور و فکر میں گزر گیا. اس کے بعد مولانا لطیف اللہ صاحب جو کراچی میں اس وقت دارالمصنفین قائم کر انہوں نے رکھا تھا دارالمصنفین نامی مکتبہ، انہوں نے کہا کہ آپ ادارہ قائم کیجئے، میں ادارے کی ساری ذمہ داریاں لے لیتا ہوں. اس کے بعد مولانا لطیف اللہ صاحب نے کہا کہ قریب کے علاقے میں میرے ذمہ ایک جائیداد ہے، وہاں پر آپ ادارہ شروع کیجئے. لیکن ابھی بھی دل منشرح نہیں ہوا، تردد کی کیفیت ہے. آنے والے طلباء کی خدمت کیسے ہوگی، اساتذہ کا مشاہرہ کیسے ادا کیا جائے گا. ابھی یہ سوچ ہی چل رہی تھی کہ اعلان ہو گیا کہ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ادارہ قائم کیا ہے. وہاں پر تخصص کے طلباء تخصص کے شعبے ہوں گے، تکمیل کے شعبے ہوں گے. طلباء دارالعلوم دیوبند سے، طلباء مظاہر سہارنپور سے دوڑے ہوئے آئے. ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی، اساتذہ بھی آ گئے. آنے کے بعد یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وسائل کچھ نہیں ہے، وسائل کچھ نہیں ہے، بغیر تنخواہ کے پڑھانا پڑے گا. اساتذہ تیار ہو گئے، طلباء وہیں پر مقیم رہتے تھے. ایسی عمارت تھی سامان کی حفاظت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، عجیب و غریب صورتحال تھی. باہر پورا کیچڑ پڑا رہتا تھا، کھانے کا سامان بھی وہاں پر نہیں ملتا تھا، پانی ملتا تھا، کڑوا ملتا تھا. یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ طلباء کے کھانے کے لیے وہاں سے کراچی جاتے، سودا لے کر آتے اور طلباء کے کھانے کا انتظام کرتے. ایسی صورتحال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بیان کے باہر ہے. کتاب لکھنے والے نے بھی یہی لکھا کہ منظر کشی اس کی نہیں کی جا سکتی ہے. کیچڑ ہمیشہ باہر پڑا رہتا تھا، کوئی وسائل نہیں تھے. اس کے باوجود ادارہ کچھ دنوں تک چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد جنہوں نے زمین دی تھی ان کا مزاج، یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کا مزاج
دونوں کا مزاج یکسانیت نہیں تھی، ادارہ چل نہیں سکتا ہے، مزاجوں کی یکسانیت ضروری ہے۔ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب یہاں سے علائحدگی ضروری ہے۔ جمشید پور کا ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں پر سڑک کے کنارے پر ایک جامع مسجد تھی، جامع مسجد کے پڑوس میں تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پر آپ پہنچ کر کمیٹی والوں سے کہا کہ ہم آپ کا تعاون نہیں لیں گے، اس جگہ کو دے دیجئے، ہم اس جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اس جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے وہ جگہ کر دی گئی جہاں پر آج جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن آیا ہے۔ ادارہ وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے ترقی ہوتی گئی، ادارے کو اللہ رب العزت نے ترقی عطا کی۔ آپ کے عجیب و غریب کارنامے ختم نبوت کے سلسلے میں بہت زیادہ بے چین و بے قرار رہتے تھے، ملک تقسیم ہو گیا، قادیانیت کا فتنہ پنپ رہا تھا، جڑیں مضبوط ہو رہی تھی۔ پڑوس ملک میں پاکستان میں بھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت طبقہ ہے، اب یہ فیصلہ قانونی طور پر نافذ نہیں ہوا تھا۔ آپ بے چین رہتے، بے قرار رہتے تھے، کیا ہوگا ملک کا مستقبل، اس کے لیے بارہا ہم نے کوششیں کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں اس قدر بے چین اور بے قرار رہتے تھے کہ میں نے ان کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لیا کہ جس چیز کو یہ قائد لے کر چلے گا اللہ ضرور اس کو کامیابی نصیب کرے گا۔ ایسا درد، ایسی طرف ایک مرتبہ کا واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، سفر میں ہم لوگ تھے، سفر کے 3 کام تھے، تینوں کام ہو چکے تھے، پورا دن مصروف تھے، رات کے 12 بج گئے، دن پورا تھکن میں گزر گیا۔ میں جوان تھا، مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی، وہ بوڑھے تھے، انہیں کتنے تھکن محسوس ہو رہی ہوگی۔ 12 بجے جب وہ بستر پر لیٹے، میں آہستہ ان کے پاس گیا، قدم دبانے لگا، حضرت انکار کرتے رہے، میں اصرار کرتا رہا، بتکلف میں جا کر قدم دبانا شروع کر دیا۔ میں تھوڑا ہی دباتا تھا، اپنے پیر کو قریب کر لیتے تھے اور دعائیں دینا شروع کر دیتے تھے۔ 2-3 مرتبہ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ حضرت طبعی طور پر اسے ناپسند کرتے ہیں، میں نے دبانا چھوڑ دیا، میں بستر پر لیٹ گیا، حضرت بھی بستر پر لیٹ گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، میری آنکھ کھلی، میں نے نگاہ اٹھا کر حضرت کی تپاہی پر دیکھا تو حضرت موجود نہیں تھے۔ میں دوسری طرف دیکھا تو حضرت سجدے میں پڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، سسک رہے تھے، اے اللہ مسئلے کو حل کر دیجیے، قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت بنا دیجیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اس رونے کو، بلکنے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت ضرور یہ جس مسئلے کو لے کر کھڑے ہیں اللہ اس میں ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا گہرا تعلق تھا۔ کراچی کا علاقہ اگر وہاں پر کوئی ستون تھے علم کے تو یہ 2 تھے۔ جب مسئلہ کراچی میں کوئی پیچیدہ ہو جاتا یہ دونوں کی مجلس بیٹھتی تھی، مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت والد محترم یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ گہرا تعلق تھا، قریب نہیں تھے، دور تھے، آنا چاہتے تھے، طیارہ نہ مل سکا، پلین نہ مل سکا، پلین چھوٹ گیا، آئے تعزیت کا پیغام ہم سب کو دیا، قبرستان پہنچے، رو کر کہنے لگے کہ اب ہم مشورہ کس سے کریں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر ٹھہر کر رونے لگے، آنسو بہ رہے تھے، کہنے لگے کہ اب ہم مشورہ کس سے کریں گے۔ اس درجے تعلق تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے مقامات حریری پڑھی تھی، عربی ادب کا کافی ذوق بھی تھا اور کافی گہرائی بھی تھی، کافی ملکہ تھا۔ آپ نے تقریباً 74 اشعار عربی میں لکھے تھے تاکہ روزہ اقدس پر جا کر اسے سناؤ گا، اور آپ نے سنایا بھی تھا۔ مدرسی کا ابتدائی زمانہ تھا، ان کے ایک دوست نے خط لکھا اور خط عربی میں لکھا، اس خط کو لیے ڈاکخانے پر آپ پہنچے، خط ڈالنا تھا، وہیں پر آپ ٹھہرے آپ نے اشعار کے انداز میں خط کا جواب لکھا، اشعار کے انداز میں
خط کا جواب لکھا اور اسے روانہ کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی عربی ادبیت کتنی مضبوط تھی، پختہ تھی کہ ٹھہرے ٹھہرے آپ خط کا جواب عربی میں نہیں، عربی اشعار میں لکھ دیتے۔ عرب علماء آپ کی صلاحیت کو مانتے تھے، عرب علماء آپ کی صلاحیت کو مانتے تھے۔ جواہر الطنطاوی، جواہر الطنطاوی یہ تفسیر کی ایک کتاب ہے۔ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرب کے ایک علاقے میں تھے اور ایک مجلس میں، ایک دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جواہر الطنطاوی جن کی کتاب ہے اس کے مصنف وہاں پر موجود تھے۔ مصنف نے ذکر کیا کہ آپ نے میری کتاب جواہر الطنطاوی کا مطالعہ کیا؟ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں میں نے اس کتاب کو مطالعہ کیا، مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ اس گہرائی سے مطالعہ کیا کہ میں صلاحیت رکھتا ہوں کہ اس پر کوئی رائے قائم کروں، میں صلاحیت رکھتا ہوں کہ اس پر کوئی رائے قائم کروں۔ جواہر الطنطاوی کے مصنف نے کہا کہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے کتاب بڑی عمدہ لکھی، آپ نے سائنسی تحقیقات کو، سائنسی ریسرچ کو آپ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ سائنس کی جو باتیں ہیں وہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، علماء کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، آپ نے اسے اپنی تفسیر میں جمع کر دیا، علماء پڑھنے کے بڑا کام آپ نے کیا۔ لیکن مجھے آپ سے ایک اختلاف ہے۔ یہ بات کے کہنے کے بعد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن مجھے آپ سے ایک اختلاف ہے، آپ نے سائنس کی باتوں کے ثابت کرنے کے لیے تفسیر کے جو مسلمہ اصول تھے آپ نے اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیا، اس کی پوری رعایت آپ نہ کر سکے، مجھے یہ شکایت ہے، اگر یہ باتیں نکل جاتی ہے تو آپ کی تفسیر بہترین ہے۔ بڑی سنجیدہ انداز میں سامنے والے کا مقام کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی تھی، اس وقت کا جملہ، اس وقت کا جواہر الطنطاوی کے مصنف کا جملہ لکھے جانے کے قابل ہے، آپ کی صلاحیت کو بتاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا انک لست عالما ہندیا، آپ ہندی عالم نہیں ہیں، بل انک ملک انزلہ اللہ من السماء لاصلاحی، کیا آپ ہندوستان کے ایک عالم نہیں ہیں بلکہ آپ فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے آپ کو بھیجا ہے میری اصلاح کے لیے۔ عرب عالم کا یہ کہنا تھا۔ آپ کی کتابیں، آپ کی تصنیفی کارنامے، سب سے زیادہ آپ کی تصنیفی کارناموں میں جو کتاب مانی جاتی ہے وہ معارف السنن ہے، جو ترمذی کی شرح ہے، ترمذی کی کتاب کی، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، سنن ترمذی جسے کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے لکھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی جس گھر میں ہو گویا کہ اللہ کے نبی کا کلام اس گھر میں گفتگو کر رہا ہے، ایسی مایہ ناز کتاب۔ علماء احناف میں سے شاید ابھی تک کسی نے اس کی مکمل شرح نہیں لکھی، اور اتفاقی بات یہ ہے کہ علامہ یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی شرح نہ لکھ سکے۔ کتاب المناسک تک آپ نے شرح لکھی، بہترین انداز میں شرح لکھی۔ دلائل حنفیہ کے اور حنفیہ کے خلاف جو روایتیں ہوتی ہیں اس کا جواب بڑی تحقیقی انداز میں آپ نے اس کا کام کیا، اور مشہور کتاب ہے معارف السنن۔ اور آپ نے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی سوانح عمری پر ایک کتاب لکھی، نفحۃ الانبر۔ یہ کتاب حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر ہے۔ جب عرب عالم نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس نے کہا قرأت کتابک فسجدت لبیانک، میں نے آپ کی کتاب کو پڑھا اور آپ کا جو عربی ادب تھا، بیان کرنے کا جو انداز تھا، اس انداز کی وجہ سے میں سجدے میں پڑ گیا۔ عرب عالم کا یہ کہنا تھا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں ابھی آپ کو سنایا گیا ایک واقعہ، اس سے متعلق بہت زیادہ بے چین رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے لاہور کا، کراچی کا، پشاور کا اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کا سفر کیا اس تحریک کے لیے۔ اس تحریک کو جو کامیابی ملی وہ 1973 میں ملی، 1973 میں ملی۔ ایک مرتبہ آپ اسی سلسلے کے سفر پر تھے، سفر میں آپ کے ساتھ ولی حسن صاحب، مولانا ولی حسن صاحب بھی تھے۔ ایک جگہ پر پہنچے، سفر کے دوران آپ کے ساتھ کفن تھا، آپ کے ساتھ کفن تھا۔ ولی حسن صاحب سے آپ نے فرمایا
آج ہم قادیانیت سے مقدمہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کامیابی مل جائے گی الحمدللہ، اگر کامیابی نہیں ملے گی، بنوری اپنا کفر ساتھ میں لایا ہے، واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے، انتقال ہو جائے گا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں آپ کی بے چینی تھی، مقام عبادت تہجد میں، تہجد شاید ہی کبھی ناکا ہوگی۔ ایک مرتبہ بیرون کے سفر پر تھے، دیگر رفقا سفر بھی آپ کے ساتھ تھے، تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کے سجدے میں تھے، روتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ تلاوت کا معمول 25 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ عرب قرآن پڑھتے ہیں، عرب قرآن پڑھتے ہیں۔ بے نفسی کا عجیب عالم تھا۔ ایک صاحب آئے اور آ کر ان کی لندن میں جائیدادیں تھی، اس کا تذکرہ کرنے لگے کہ میرے پاس اتنی جائیدادیں ہیں اور اتنے بنگلے ہیں، اتنا بزنس ہے، اتنا میرے پاس پراپرٹی وغیرہ، اس کا تذکرہ کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کچھ ادارے کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ علامہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا، آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کے اندر سے تکبر کی بو آ رہی ہے، یہ دے کر جتلائیں گے، جتلانے کا ان کے یہاں مزاج محسوس ہو رہا ہے۔ علامہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے آپ کے کسی عطیے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جائیے، ہم آپ کے دیے جانے والے عطیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اساتذہ کی تنخواہ میں کبھی زکوٰۃ کا مال استعمال نہیں کرتے تھے، کبھی زکوٰۃ کا مال، تواضع انتہائی درجے کی تھی۔ شیخ الحدیث کو ان کے نام کے سامنے لگا دیتا تو بے چین ہو جاتے تھے، فرماتے تھے کہ کوئی اگر اہتمام یعنی محتمم کا درجہ کوئی سنبھال لیتا ہے اور شیخ الحدیث کا منصب کوئی سنبھال لیتا ہے، میں تیار ہوں کہ اس کے حوالے یہ کر دوں اور مدرسے کا خادم بن جاؤں، میں اپنی طرف سے شیخ الحدیث نہیں بناؤں۔ تواضع اس درجے کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، فتنے پرویزیت کے خلاف آپ کا کام، فتنے مشرقیت کے خلاف آپ کا کام، فتنے ناصبیت کے خلاف آپ کا کام، کسی فتنے کو اور کسی فتنے کی جڑوں کو مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ درس کا عالم بھی عجیب رہتا تھا، درس کی کیفیت بھی عجیب رہتی تھی۔ سننے والے، لکھا ہے کہ بیٹھنے والے جب ان کا درس سنتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سننے والوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کأن علی رؤوسہم الطیور، کہ سننے والوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم تھا، عمر کا آخری مرحلہ تھا، انتقال بھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ میں آپ شرکت کے لیے گئے تھے، وہیں پر آپ کا انتقال بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے۔ کافی تصانیف ہے اور آپ کا اصلاحی تعلق مفتی شفیع صاحب نینگیوی رحمت اللہ علیہ سے تھا، وہ مکہ میں تھے، وہاں پر آپ کا اصلاحی تعلق قائم ہوا تھا۔ وہاں سے پھر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اپنے تعلق کا قائم کر لیجئے، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے تعلق کو قائم کر لیا تھا۔ اصلاحی تعلق بھی تھا اور غایت درجے حضور سے محبت تھی، غایت درجے حضور سے محبت تھی۔ مصطفیٰ الصباحی، مصطفیٰ الصباحی ایک عرب کے عالم ہیں جن کی کتاب ہے السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی کی، یہ سنت سے متعلق مستشرقین کے اعتراضات کہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے، حدیث کے روات یہ محفوظ نہیں، ان کی سیرت محفوظ نہیں ہے، اس طرح کے جب اعتراضات ہو رہے تھے تو مصطفیٰ الصباحی نے السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی کہ سنت کس قدر ثابت ہے، کس قدر محفوظ ہے، روات کے حالات کیسے محفوظ ہے، اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مصنف ان کے آخری ایام چل رہے تھے، زندگی کے آخری دن چل رہے تھے، مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے قریب میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے قصیدہ لکھا تھا مصطفیٰ الصباحی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس قصیدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ اقدس کے قریب میں رہ کر پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے میری روح خوش ہوتی ہے اور بیماری میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے ملاقات کی تو یہ ساری کیفیات انہوں نے سنائی۔ ملاقات کے بعد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد خوش ہوئے، بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد مصطفیٰ الصباحی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد کسی نے کہا کہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ آئے ہوئے ہیں،
کہا کہ بلاؤ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کو، میں ان سے اجازت حدیث لینا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ سبائی رحمت اللہ علیہ عرب کے عالم، عمر ان کی یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ تفاوت ہے، دونوں کی عمر برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ بلاؤ یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کو، میں ان سے اجازت حدیث لینا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب آئے اور آ کر یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ آپ سے اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں، تو آپ سہم گئے کہ وہ کہا میں کہا مجھ سے اجازت حدیث۔ بہرحال پہنچے، اجازت حدیث کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیخ ابو الفتح بغداد سے بھی آپ کا گہرا تعلق تھا۔ شیخ ابو الفتح بغداد آخری محدثین کی فہرست میں آپ شامل ہیں، بڑی آپ کی علم حدیث پر کتابیں ہیں، اصول حدیث پر کتابیں ہیں۔ یہ کچھ تذکرہ تھا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کو 17 اکتوبر 1977 کو 1977 میں آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال کی عجیب و غریب حالات میں ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، تواضع کے پہلو سے، اور اسی طریقے سے علمی گہرائی کے پہلو سے، استاذ کی خدمت کے پہلو سے، استاذ کے ادب کے پہلو سے، اللہ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت لینے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔